السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے نماز تہجد کی فضیلت کو بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت نے اس نماز کو کتنا افضل بنایا ہے اور کتنی بلندی اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ محترم سامعین اکرام، نماز تہجد یہ بہت ہی فضیلتوں کی حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے بے انتہا اس کو عظمت و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نماز پنجگانہ جو کہ آپ ہر دن ادا کرتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگر کسی نماز کو اعلیٰ بنایا ہے تو وہ نماز تہجد ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر کے بستروں سے الگ ہونا، یہ انسانی طبیعت پر یہ نہایت ہی گرا گزرتا ہے، اور انسانی طبیعت کے یہ بہت زیادہ خلاف ہے کہ وہ نیند سے بیدار ہو کر کے اس طرح کا نیک کام کرے، کیونکہ انسان کے ساتھ ایک ایسا شیطان لگا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم اور آپ نفس مانتے ہیں۔ وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے اور انسانی طبیعت پر یہ گرا گزرتی ہے کہ وہ نیند سے بیدار ہو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کی فضیلت میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے، یعنی بستروں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔ ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب دو شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، ایک شخص وہ ہے جو اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر کے اپنے پیاروں سے جدا ہو کر کے اپنے گھر والوں کے درمیان سے علیحدہ ہو کر کے کھڑا ہو، اور رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور لحاف کو چھوڑ کر کے اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر کے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، میرے ثواب کی رغبت کرتے ہوئے اور میرے عذاب کا خوف اپنے دل میں بٹھا کر کے یہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے رب کو دو شخص بہت خوش ہیں۔ ان دو شخصوں میں سے دوسرا شخص یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے، اور بھاگنے کے بعد پھر غور کرے اس بات پر کہ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر کے بھاگ آیا ہوں، اس بھاگنے پر کتنا بڑا عذاب ہے، اور اگر میں لوٹ کر کے جاؤں گا تو اس لوٹنے پر کتنا بڑا ثواب ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ واپس لوٹ آیا، اس ارادے کو دل میں بٹھا کر کے لوٹ آیا، اور لوٹ آنے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیا، اور ساتھ دیتے دیتے اس کا خون بہا دیا جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو، میرے ثواب میں رغبت اور میرے عذاب میں خوف کرتے ہوئے لوٹا، اور لوٹنے کے بعد اس نے اپنے خون کو بہا دیا ہے، تو محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں، عظمتیں، فضیلتیں اس نماز تہجد کو جو ہے عطا فرمائی۔ یہ رات کا ایک ایسا پل ہوتا ہے، یہ رات کی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ کریم سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے
تو اللہ کریم اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساعت، یہ گھڑی ہر رات میں آتی ہے، ہر رات میں آتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے رکھنا یہ اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزہ رکھنا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں نماز پڑھی جانے والی نماز ہے، رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں حدیث پاک میں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار مقامات پر اس نماز کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک سے ارشاد فرمایا کہ رات کو زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ رات کو بہت سونے والا بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا۔ زیادہ نیند کا شکار ہونے والا انسان بروز قیامت جب حشر کا میدان ہوگا قیامت کے دن، وہ نیکیوں کے لیے بھٹکتا پھرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادت یہ بنا لیں کہ ہمیں ہر روز کم سونا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دوسرے لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب ہی جواب ارشاد فرمایا۔ جواب میں فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں، اور اس تنہائی اختیار کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے، اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز تہجد باقاعدگی سے یعنی کہ ریگولر ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگر کبھی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نماز تہجد چھوٹ جاتی تو اللہ اکبر، امام جلال الدین سیوطی اتنے پریشان ہوتے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پریشان اتنا ہوتے کہ وہ بیمار تک پڑ جاتے تھے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ جیسا یہ سہانی گھڑی ہے، جیسا یہ بہترین ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم سحری کے وقت اٹھا کریں تو روز نماز تہجد بھی پڑھ لیا کریں، نماز تہجد پڑھ لیا کریں۔ تہجد کی نماز یہ ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرائض کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رات کے اندھیروں میں اے سبحان اللہ، رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت جب انسان کو اتنا نوازتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان اٹھنے کے بعد سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا۔ ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور راحت و آرام کو چھوڑ کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے، جب قربانی بڑی ہے تو رب العزت بھی اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ میں بڑی قربانی کا اجر بڑی مہمانی سے اللہ رب العزت بدل دیتا ہے۔ اسی لیے احادیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے، اور یہ نماز ایسی دولت ہے جو اللہ رب العزت کا دوست بنا دیتی ہے، اللہ رب العزت کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز تہجد کی پابندگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو نماز تہجد پڑھنے کا عادی بنائے۔ آمین بجاہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔